हबशी ने अबरू उठाए थे, फिजा ने अपने बालों को हटाया। देखा जी पहचान सकता है, ये देखना अगर तू मैमूना है मैं तुझसे बोलूंगा नहीं। क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में? फिजा की आवाज आई, आंखें बंद कर, अकेली नहीं आई। अली की बेटियां मेरे पीछे खड़ी हैं। सैयदों मुझे जुमला माफ कर देना, इतना कहना था। बूढ़े हबशी ने इशारा किया, 300 हबशियों ने तलवारें खींची, यजीद के तख्त को घेरे में लिया, लेकर उतरो बेगारत तक से नीचे। तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है, इतना कहना था। ज़ैनब घड़ियों में तड़प गई, रो के कहा अब्बास फिजा के वारिस आ गए, ज़ैनब का कोई मरहले में गुफ्तगू आ गई। वल्लाह हुसैन में दास से बेनियाज हो गया। बीबी शाम ले आई, यहां रसूल आना चाहते थे, यहां अली आना चाहते थे। हसन की ख्वाहिश थी, हुसैन की ख्वाहिश थी। बीबी शाम के बाहर पहुंची। ये है शाम। बड़े बड़े महल देखे, मलूकियत को देखा, सल्तनत को देखा, तख्त और ताज देखे, लश्कर देखे। बीबी ने कहा अच्छा ये थी वो ताकत जो मेरे बाबे के खिलाफ तूने 42 साल इकट्ठी की, ये थी वो ताकत जो तूने हसन के खिलाफ इस्तेमाल की। इस घर में बैठ के साजिशें करता था, यहां से मशीन भेजता था, यहां से गवर्नरों को खत लिखता था। बीबी ने कहा फिर अब मेरी भी जंग देखना, रसूल का कातिल छुपेगा, अली का कातिल छुपेगा, हसन का कातिल छुपेगा। अब मैं तुमसे बदला लूंगी, अब मैं तुम्हें गाली ना बनाऊं, मुझे ज़ैनब ना कहना। अब जो इस तख्त में बैठा था इसे इबरतनाक शिकस्त ना दो, मुझे अली की बेटी ना कहना। अब बीबी फातिहाना अंदाज में, फातिहाना अंदाज में बीबी बाजार शाम को रोंती हुई, बीबी इनके बड़े बड़े कसर को अपने जमीन बोस करती हुई, शहजादी रोती हुई फातिह खैबर की बेटी अपने खुतबे की तलवार को, बाबा इस बात पे काबू रखिएगा वरना मुझे मजबूरन मुसाहिब का रुख पड़ना, यूं खुतबे की तलवार को बेनियाम करती हुई, अपने लफ्जों की धार से रगे काटती हुई शहजादी फातिह बन के इसके दरबार में दाखिल हुई। 42 साल से छुप के बैठा था, इसी का बेटा तख्त में बैठा था। इसने अली की बेटी को आते हुए देखा, इसने शहजादी को देखा, चेहरे पे वही अली वाला रूप, मुंह में वही अली वाली जुबान, लहजा भी वही अली वाला, गुफ्तार भी वही अब्बास वाली। उसने कहा कौन कत्ल हुआ है? ऐसे लग रहा है इसका कोई भाई नहीं मारा गया, ऐसे लग रहा है इसका कोई बेटा नहीं मारा गया। बीबी ने यूं दरबार में पहला कदम रखा, इसने समझा था कि मैंने कैद किया हुआ है। इसको इसके सफीरों ने पूछा क्यों कत्ल किया है तूने हुसैन को? जब बीबी दरबार में दाखिल हुई तो ये मलाउन कह रहा था कि हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मानता था, अली ने मेरे बाप के इख्तियार को नहीं माना, अली के बेटे ने मेरे इख्तियार को नहीं माना। इतना कहना था, शहजादी का पहला कदम दरबार में आ गया। शहजादी ने कहा ए माविया ज़ादा, तूने अभी कहा है हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तेरे दरबार में ये रोशनदान है, इनसे हवा आ रही है, थोड़ी देर के लिए हवा को रोक ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। जिसने कहा रोशनदान की हवा रोकना मेरे बस में नहीं है। बीबी ने कहा तेरे दरबार में घोड़े खड़े हैं, घोड़े की फितरत है, वो अपने पांव को हरकत देता है, इनके सुम्मों को रोक, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। इसे कहा मैं घोड़ों के सुम नहीं रोक सकता। बीबी ने कहा तेरे दरबार में ऊंट खड़े हैं, ऊंटों के गर्दनों में घंटियां हैं, ये अपनी गर्दनों को हिला रहे हैं, घंटियों का शोर हो रहा है, थोड़ी देर के लिए घंटियां रोक। इसने कहा बीबी ये भी मेरे बस में नहीं है। अली की बेटी ने कहा अब मैं अपना इख्तियार दिखाती हूँ। शहजादी ने कहा उसको चुप हो जाओ। इतना कहना था, जिस ऊंट की गर्दन हिली थी वापस नहीं आई, जिस घोड़े का पांव उठा था नीचे नहीं गया, जहां से हवा निकली थी वापस नहीं गई, जो सांस नथरे से बाहर आई थी अंदर नहीं आई, हलक वही का वही रुक गया, जिसकी आंख खुली थी बंद नहीं हुई। जब पूरा दरबार पत्थर का बन गया, बीबी इसके तख्त के सामने आई, बीबी ने इसके नापाक बदन की रूह वापस की, इसने अपनी आंखों को हिलाया, इसने देखा कि पूरे दरबार में पत्थर है, कोई इंसान हरकत नहीं कर रहा, कोई बशर हरकत नहीं कर रहा, कोई हैवान अपनी आंख बंद नहीं कर रहा। इसने क्या किया तूने अली की बेटी, ये तूने क्या कर दिया मेरे भरे दरबार को? बीबी का तूने क्या कहा था हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना, अब बता कैदी तू है या कैदी तू है या हम है? अब बता हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना था या तूने हमारे इख्तियार को नहीं माना था? हम तो मशीयत इलाही के पाबंद थे। इसने दरबार में चेहरे पे मौत की जर्दी ला के कहा अली की बेटी तूने मेरे दरबार में हर जिस्म से जान क्यों निकाल दी है? बीबी का सुन अना अज़ानु मिनल्लाह,
بسم اللہ جی آپ مولا حسین انا اذان من اللہ ورسولہ، میں اللہ کی اذان ہوں، میں رسول کی اذان ہوں۔ بسم اللہ انا اذان من اللہ، میں اللہ کی اذان ہوں۔ یہی وجہ تھی میرے ماتمیوں کہ اس نے، اب تم نے ساری زندگی ذاکروں اور سے خطبہ اور علماء سے سنا، نوکر کی زبان کا جملہ ہے سید مجھے دعا دے کے چلے جانا، کوئی میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ آل محمد کی گھر کی دشمنیاں تو اپنے کانتوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوں، جو اپنے بچے چھوڑ کے در بدر پھر رہا ہوں نا، یہ بطول کے گھر سے وفا کا نتیجہ ہے، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، صرف سیدوں سے دعا لینے لگا ہوں۔ یہی وجہ ہے جب بی بی نے کہا نا میں اللہ کی اذان ہوں، اس نے شام میں اذانیں دلوانی شروع کی، اسی لمحے دربار میں اذانوں کی آواز گونجی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اذان یہ نہیں، اذان یہ ہے۔ اذانیں ہو رہی تھی اور اذان الہی رسیوں میں کھڑی تھی۔ بی بی نے کہا بابا میں تیری بیٹی ہوں، بابا تو مدینے سے چلا تھا، تو نجف بیٹھ گیا، حسین مدینے سے چلا، حسین کربلا بیٹھ گیا، بابا میں اب رہوں گی شام، اب میں شام سے نہیں جاؤں گی، بابا اب نہیں میں شام سے جاؤں گی، بابا میں نے فتح کیا ہے، آج بھی شام کے ایئرپورٹ پہ اترو، ندیم بھائی آپ سیدہ کے حرم کے نوکر ہیں، آج بھی شام کے ایئرپورٹ پہ اترو، شام کے ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا، ایک ہی آواز آ رہی ہے زینبیہ زینبیہ زینبیہ۔ اللہ جانے کیسے فتح کیا شام۔ یہ تھی علی کی فاتح بیٹی، یہ تھی علی کی اذان بیٹی۔ کوئی نہ کہے کہ امتحان حسین ختم، امتحان زینب شروع، زینب کا امتحان ہی حسین کا امتحان ہے۔ کوئی یہ جملہ نہ کہے کہ حسین کا محرم ختم ہو گیا، زینب کا محرم شروع ہو گیا، زینب کا محرم ہی حسین کا محرم ہے۔ شاہ جی مقدمین ذاکرین ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے وہ جو نیزوں پہ تھے وہ آسان تھے، جو اونٹوں پہ تھی بس اسی دربار کا ایک جملہ سن لو، وقت میں بہت زیادہ پڑ گیا، اللہ اس بارگاہ کو سلامت رکھے، اللہ اس کے منتظمین عہدیداران جتنے بھی ہیں، خدمت گزار شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ تم حسین کے گھر کی نوکری کرتے ہو، بی بی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں ڈر گیا ہوں ماتمیوں سے، میں جملہ کھولوں گا نہیں، میں اشارہ کروں گا۔ یہ ملاؤن تخت پہ تھا، رسیوں میں تھی قرآن کی صورتیں، معافی معاف کر دینا تنویر بھائی، بابا جی جتنے معافی بیٹھے مجھے معاف کر دینا۔ عمران بھائی جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی۔ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اڑ جاتے، رو کے کہتی اماں کمر جھکا، میرے گلے کی رسی تانگ ہو گئی۔ حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ تم محرم کا ماتم کر چکے، اب تمہیں انتظار ہے چہلم کا، چہلم کا انتظار ہے۔ بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں، چہلم ہے علی کی بیٹی کے حصے کا سود، یہ پرسہ دینا ہے تم نے شہزادی کو۔ میری ذمہ داری ہے میں جتنا چھپا سکوں گا اتنا چھپاؤں گا۔ یہ ملاؤن تخت پہ تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اسی جملہ پڑھنے کے بعد انسان کچھ نہ پڑھے نا، روتا رہے۔ غیرت مند شیعہ کے لیے پوری زندگی رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ قرآن کی صورتیں رسیوں کے ساتھ دیوار پہ تھی۔ نہ جملہ سننا،
یہ ملعون تخت میں تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اس نے شراب کا جام نیچے رکھے گا، ان میں سے علی کی بیٹی کا ان میں علی کی بیٹی کون ہے؟ میں نے پڑھ دیا نا، تم نے سن لیا۔ کوئی عباس کے دل سے پوچھے کہ عباس کی کیا حالت ہوئی جب اس نے کہا ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ ایک ملعون دائیں کھڑا تھا، اس نے کہا وہ جو سب سے آخر میں سفید سر والی ضعیفہ ہے نا، وہ ان کی کنیز ہے، اس کی کمر کے پیچھے سر رکھ کے جو کھڑی ہے نا، وہ علی کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ کیا لگا یہ ان کے گھر کی کنیز ہے۔ اس نے کہا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، یہ اپنی مالکن کی آگے کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا ہم نے پورے رستے ہی سے بڑا مارا ہے، اس نے بی بی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ علی کی بیٹی کے آگے سے ماتم کی تیاری کرنا تو سیدہ کے وقت، ہم نے پورے رستے بڑا ظلم کیا، اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، تم نے ظلم کیا ہوتا یہ رستہ نہ چھوڑتی، میری آنکھوں کے سامنے آزماؤ۔ نہیں پڑھوں گا، مجھے پتا ہے تم نرم دل ہو، تم سے برداشت نہیں ہونا۔ اس نے کوئی لوہے کی چیز لی، یہ چلا، اب میں جملہ چھپانے لگا، یہ فضا کے قریب گیا، اس نے کہا ضعیفہ علی کی بیٹی کا پردہ چھوڑ۔ بی بی فضا کی طرف دیکھنے لگی، آج کے دن کے لیے تو نبی سے زندگی مانگی تھی، میں نے نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ میں تیری بیٹی کا پردہ بن سکوں، اس نے کہا پردہ چھوڑ ورنہ میں ظلم کروں گا۔ اس نے وہ لوہے کی چیز فضا کے سر پہ رکھی، فضا کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے، ادھر فضا کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی، علی کی بیٹی نے فضا کی کمر پہ سر مارا، بی بی رو کے دی اماں پردہ چھوڑ دے، رو کے کہتی یا ماں نہ کہہ، یا ماں نہ کہہ، یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہہ، مجھے بتا آج تیری ماں ہوتی وہ تجھے اس نجس ترین ماحول میں بغیر پردے کے چھوڑتی؟ مر جائے گی فضا، نہیں چھوڑے گی تیرا پردہ۔ اور سید و احسان مانو فضا کے، اس نے پورے بازار شام میں اپنا پاؤں نہیں بدلا، یہ کہتی تھی میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی، میں پاؤں اٹھاؤں کسی بے غیرت کی نظر زینب کے پاؤں پہ چلی۔ حوصلے کے ساتھ 1 یا 1.5 منٹ میں نے اور پڑھنا۔ اس کا پردہ چھوڑ، شہزادی کی آواز میں پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ اب چاندی جیسے بال یاقوت کی طرف سرخ، فضا کے بالوں میں لہو کی لکیر، ہاتھوں میں رسیاں، دربار میں آکے کی طرف دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ 300 حبشیوں نے تلواریں کھینچ لی، ایک بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا، فضا کے قریب آگے تو نے صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ اس دربار میں ہر ملک کے سپاہی ہیں۔ فضا دے کر کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا، ایک اٹھ کی بیٹی تھی، مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی، بی بی فضا دے کے کہتی کیا نام ہے اس کا؟ نام کا کہنا تھا، یا بوڑھا حبشی دے کے لگا تو قیدر نہ ہوتی میں سر تن سے جدا کر دیتا، تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں، تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے اور تو نے مجھ سے ہماری شہزادی کا نام پوچھ لیا۔ بی بی فضا کہہ رہی تو نہیں بتاتا تو میں بتاتی ہوں، اس کا نام میمونہ تھا۔ بوڑھے حبشی نے اپنے ابروؤں کو اٹھایا، کہنے لگا تو میمونہ کو جانتی ہے؟ جملہ پڑھو جس نے گھروں تک بات کرنا ہے۔ بوڑھے حبشی نے ابرو اٹھائے تھے،
فضہ نے اپنے بالوں کو ہٹایا. دیکھ نہیں پہچان سکتا ہے یہ دیکھنا. اگر تو میمونہ ہے میں تجھے بولوں گا نہیں. کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری, کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ فضہ کی آواز آئی, آنکھیں بند کر, اکیلی نہیں آئی. علی کی بیٹیاں میرے پیچھے کھڑی ہیں. سیدوں مجھے جملہ معاف کر دینا, اتنا کہنا تھا. بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا, 300 حبشیوں نے تلواریں کھینچی, یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا, لے کر اترو بغیرت تک سے نیچے. تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لامارس سمجھا ہے. اتنا کہنا تھا. زینب کڑیوں میں تڑپ گئی, رو کے کہا عباس فضہ کے وارث آ گئے, زینب کا کوئی ماتم حسین.